شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نظم جگنو کا خلاصہ اور سوالات کے جوابات۔ جگنو کا خلاصہ۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنی نظم جگنو میں کثرت میں وحدت کا راز خوبصورت مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ اس نظم کے آغاز میں جگنوں کے لیے مختلف تشبیہیں جمع کی گئی ہیں، مثلاً پھولوں کی انجمن کی شمع، آسمان کا ستارہ زمین پر اتر آیا، چاند کی کرن میں جان پڑ گئی اور اڑنے لگی، دن کا سفیر رات کی سلطنت میں بھیجا گیا، چاند کی قبا کا بٹن ڈرے سورج کا لباس پہن لیا۔ یعنی یہ جگنو چھوٹا سا چاند ہے، اس میں روشنی بھی ہے اور تاریکی بھی ہے۔ جب اپنی دم کو اپنے بازوں پر چھپا لیتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، اور جب اڑتا ہے تو اس کی دم چمکنے لگتی ہے۔ دیکھنے میں پروانہ اور جگنو دونوں پتنگیں ہی ہیں، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ پروانہ روشنی کا طالب ہے اور جگنو خود روشنی ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی خاصیت عطا کی ہے۔ پروانہ کو چراغ کا سودا کہا ہے، جگنو مجسم چراغ ہے۔ بلبل اور کوئل اگرچہ بے زباں ہیں، لیکن ان کی آواز نہایت سریلی ہے۔ گل کے پاس بہت سی زبانیں ہیں، لیکن خاموش۔ شفق کتنی خوبصورت ہے، مگر عمر بہت تھوڑی ہے۔ سحر کو خوبصورت بنایا، ہوا چلتی رہتی ہے، پانی بہتا رہتا ہے، موجیں اڑتی رہتی ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بے الفاظ دیگر، خدا کی صفات کا جلوہ مختلف چیزوں میں مختلف شکلوں میں دکھائی دیتا ہے۔ جو چیز انسان میں گویائی ہے، وہی شے غنچہ میں چٹک ہے۔ چاند کی چاندنی میں اس کی قدرت کا جو کرشمہ نظر آتا ہے، وہی کرشمہ شاعر کے دل میں کسک بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ بلبل کے نغمہ میں بھی وہی پوشیدہ ہے اور پھول کی خوشبو میں بھی وہی مخفی ہے۔ وحدت ذات باری اس دنیا کی کثرت مخلوقات میں مخفی ہو گئی ہے۔ جب حقیقت یہ ہے کہ ذات واحد کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں ہے، تو پھر مظاہر فطرت کا اختلاف باہمی ہنگاموں کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسانوں کو ایک دوسرے سے نفرت یا دشمنی کرنی زیبا نہیں دیتی، کیونکہ ہر انسان میں اس کا جلوہ پوشیدہ ہے۔ سوال: وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے، اس میں ازل کا نور جھلک رہا ہے۔ یعنی سب چیزیں نور مطلق سے پیدا ہوئی ہیں، اگرچہ ان کی شکلیں اور اوصاف الگ الگ ہو گئے۔ یہی نور چاند کی چاندنی ہے اور یہی شاعر کے دل کا درد بن گیا ہے۔ یہی نور انسان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے اور کلی کو چٹک سے نوازتا ہے۔ اس طرح وحدت کا بید کثرت میں چھپ گیا ہے۔ یعنی اس نور مطلق نے ہزاروں شکلیں اختیار کر لیں اور حقیقت پوشیدہ ہو گئی ہے۔
گو ہر آنکھ کو نظر نہیں آتی، نہ ہر دل کو محسوس ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میں خدا کا جلوہ پوشیدہ ہے۔ یہ خیال تصوف کی روح ہے، اور خلاصہ یہی ہے کہ کائنات میں خدا کے سوا کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے، اور ہر شے میں اسی کا جلوہ نمایاں ہے۔ دوسرا سوال، ان اشعار میں تشبیہیں تلاش کیجیے۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پرہن میں، رنگیں کیا سحر کو بان کی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی عارسی دی۔ تو اس میں تشبیہیں یہ ہیں: مہتاب کی قبا، سورج کے پرہن، دلہن کی صورت، شبنم کی عارسی۔ تو دوسرا سوال ہے، تشبیہ کس سے کہتے ہیں؟ تشبیہ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کے مشابہ یا باہم شکل قرار دینا، مثلاً یاقوت جیسے ہونٹ، چاند سا چہرہ اور پتھر جیسا دل وغیرہ وغیرہ۔ تشبیہ میں 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے: مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ، وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے، حروف تشبہ، جس سے معلوم ہو کہ تشبیہ دی گئی، وجہ تشبہ، وہ وصف جس کے لیے تشبیہ دی گئی۔ باقی وسلام۔